اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تو گزشتہ مرتبہ اس آیت کی جس کا نام ہے آیت الکرسی تفسیر ہم نے بیان کی تھی، اور اسی میں اس آیت کی فضیلت بھی آئی تھی، اور یہ بات بھی آئی تھی کہ اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی، چونکہ اس میں اللہ پاک نے کرسی کا ذکر کیا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، تو اس مناسبت سے اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی تمام آیتوں میں سب سے عظیم آیت ہے، سب سے زیادہ بزرگی والی، عظمت والی، بڑائی والی آیت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی صفات جلیلہ کا ذکر ہے، اللہ کی صفات کا، اللہ کی عظمتوں کا اس کے اندر بیان ہے۔ تو چونکہ اس کا مضمون بڑا عظیم ہے، اس وجہ سے یہ آیت سب سے عظیم صورت آیت سمجھی جاتی ہے قرآن پاک کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ان صحابی نے یہی آیت بتائی، تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ مارا اور فرمایا کہ تمہارے لیے علم کیا ہو؟ مبارک ہو۔ اسی طریقے سے اس کی فضیلتیں بھی آئی تھی کہ ہر نماز کے بعد جو شخص اسے پڑھے گا آیت الکرسی کو، تو اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان میں موت کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی، لہٰذا ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اسے اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے رات میں سونے سے پہلے، سونے کے وقت میں اسے پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ حدیثوں میں ہے، گزشتہ میں وہ واقعہ بھی سنایا تھا کہ ایک صحابی ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کا مال، اس میں مختلف قسم کے مال تھے، اناج تھا، مختلف چیزیں تھیں، اس کی حفاظت کے لیے مامور کیا۔ چونکہ زیادہ تر لوگ نئے ہیں، اس وجہ سے دوبارہ بیان کر رہا ہوں اور اسے مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مامور کیا کہ بھئی اس کی حفاظت کرو، تو وہ صحابی حفاظت کر رہے تھے۔ رات میں اچانک انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے جو غلہ سمیٹ کے لے جا رہا ہے، اسے لپ بھر کے لے کے جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ صحابی پکڑ لیے، اس کو پکڑ کر کے کہا اللہ کے نبی کی خدمت میں تجھے پیش کروں گا، چوری کرتا ہے زکوٰۃ کا مال۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، بہت مجبور ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، گھر میں فقر و فاقہ ہے، اس مجبوری کی وجہ سے میں نے اٹھایا ہے، کل پھر دوبارہ نہیں آؤں گا، یہ کہہ دیا۔ اللہ کے وہ یہ صحابی صبح میں جب حضور کی خدمت میں گئے تو حضور نے خود پوچھا کہ تمہاری قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے نہیں بتایا، اللہ نے حضور کو بتا دیا تھا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا ہوا کہ رات میں وہ چوری کر رہا تھا، میں نے پکڑا اور پکڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہا، اس نے حضور بیان کیا کہ میں بہت مجبور ہوں، محتاج ہوں، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا ہے، آج پھر آئے گا۔ چنانچہ وہ رات میں پھر دوبارہ آیا، دوبارہ آ کے پھر دوبارہ مال سمیٹنے لگا۔ تو پھر ان صحابی نے پکڑا، جب پکڑا تو پھر اس نے عذر کیا کہ میں محتاج ہوں، پریشان حال ہوں، رحم کھا کے صحابی نے دوبارہ چھوڑ دیا۔ حضور کی خدمت میں پھر صبح میں گئے تو حضور نے پوچھا کیا ہوا تمہارے قیدی کا؟ تو انہوں نے بتایا اللہ کے نبی اس نے یہ عذر پیش کیا، میں رحم کھا کے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، کل پھر آئے گا۔ اب پھر تیسرے دن آیا، جب آیا تو صحابی نے پکڑ لیا۔ اب پکڑا تو اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جو تمہیں بہت فائدہ دے گی، وہ یہ ہے کہ جو رات میں جب سو تو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو،
جب تم آیت الکرسی پڑھ کے سو گے تو رات بھر تمہارے قریب شیطان نہیں آئے گا، یہ بتایا اس نے۔ تو ان صحابی نے چھوڑ دیا۔ تیسرے دن صحابی حضور کی خدمت میں گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ ساری تفصیل سنائی، تو حضور نے فرمایا ہے تو جھوٹا لیکن بات تم کو سچی بول کے گیا، یعنی حضور نے تائید کی، وہ تھا شیطان ہی، وہ جو چوری کر رہا تھا روزانہ وہ شیطان تھا، چوری کر کر کے لے کے جا رہا تھا۔ تو اب دیکھو اس سے کیا معلوم ہوا کہ رات کے وقت میں آدمی آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ پاک اس کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بہت پریشان رہتے ہیں کہ حضرت راتوں میں خواب نظر آتے ہیں، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، لیکن ہماری پریشانی سب سے بڑی یہ ہے ہم اللہ کا دین پڑھتے بھی نہیں، سیکھتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، اس پہ عمل بھی نہیں کرتے۔ اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اسے نہ جاننے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم پریشان حال رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسے جان لیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو تدبیریں بتائی ہیں ظاہری طور پر بھی، ان کو اگر ہم اختیار کر لیں تو بہت چیزوں سے ہم بچ جائیں گے۔ صبح کے وقت کی دعائیں ہیں، شام کے وقت کی دعائیں ہیں، مختلف اوقات کی دعائیں، ان کا اگر ہم اہتمام کر لیں تو بہت ساری مصیبتوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اسے اپنے معمول میں ہمیں شامل کر لینا چاہیے۔ رات کے وقت میں جب ہم سونے کے لیے بستر پر جائیں اسے پڑھ لینا چاہیے۔ بہت مختصر ہے، 1 منٹ بھی شاید نہیں لگتا، مختصر وقت میں ایک آیت پڑھ لیں گے قرآن پاک کی تو کیا ہوگا کہ ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اب دیکھو اس کے اندر اللہ پاک جو مضمون بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو مضمون کلمہ طیبہ کے اندر لا الہ الا اللہ کے اندر ہے اسی مضمون کو بیان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی القیوم، الحی جو زندہ ہے، زندہ کا مطلب گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ جو ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، پہلے کبھی نہیں تھا ایسا بھی نہیں ہے، آئندہ کبھی نہیں رہے گا ایسا بھی نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس سے کبھی موت آتی ہی نہیں، جو کبھی معدوم نہیں تھا۔ ہمارا حال کیا ہے، ہم پہلے نہیں تھے، وجود میں آئے، پھر ایک دن آئے گا کہ نہیں رہیں گے، پھر اللہ اپنی مرضی سے پیدا کریں گے، لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ الحی کے معنی ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جو سدا رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے کہ جو ہمیشہ سے نہ ہو اور ہمیشہ نہ رہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر خدا پہلے نہیں تھا تو دنیا کیسے چلی بھائی؟ پیسہ وہ اس سے پہلے جو دنیا تھی اس کو کون پیدا کیا بھائی؟ اس کو کس نے پالا بھائی؟ اس کو کس نے حفاظت کی بھائی؟ اور اگر وہ کسی دن مر جائے گا تو آگے چل کر کے اس کے بعد دنیا کیسے چلے گی؟ ابھی ہمارے بعض بھائی وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا نام ہے ان کا خدا پیدا ہوا، اب یہ جو مندر کا مسئلہ کھڑا ہوا کیا وہاں پیدا ہوا پھر مر گیا، اور اب انہوں نے کیا کی مندر بنائی اور وہ بت بنائے، اور اب جو 22 فروری کو کچھ جو ہوا نا تو اس وقت میں خدا کا مجسمہ بنا کر، بت بنا کر بندے ان کے مطابق اس کے جو بندے ہیں وہ اس کے اندر کیا کیے، جان ڈالے۔ ذرا سوچ کے دیکھو بھائی، میں میرے خدا میں جان ڈالوں گا یا میرا خدا مجھ میں جان ڈالے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ جس میں ہم جان ڈال رہے ہیں، ایک پتھر کا بت بنا دی ہے، ایک مورتی بنا دی ہے تراش خراش کر کے، اسی پتھر کو اگر آپ کسی اور جگہ ٹوائلٹ میں استعمال کر لیتے تو وہاں ہو جاتا، اب اسی پتھر کو لا کر کے اس میں تراش خراش کر کے اس میں ناک بن گئی، ہونٹ بن گئے، چہرہ بن گیا، ہاتھ بن گئے، پیر بن گئے، اب وہ بیچارہ بت پڑا ہوا ہے، اب اس میں جان ڈالا۔ کیسا عجیب فلسفہ ہے، بڑے بڑے گریجویٹ لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، اور ملک چلا رہے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھنے والے، وہ خود پڑھے لکھے، وہ لوگ اتنی بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک مجسمہ بنا کر اپنے خدا کی کے اندر وہ جان ڈال رہے ہیں۔
اچھا چلو انہوں نے جان ڈالی ہے تو جان ڈالنے کے بعد سلام تو کرتا، کچھ بات تو کرتا، خیر خیریت تو پوچھتا، تھینک یو تو بولتا کہ بھئی اچھا ہے میں نہیں تھا، میرے اندر تمہیں جان ڈالے، بہت شکریہ تمہارا، اتنا تو بولتا نا. اتنے کروڑوں کی بنائے وہ عمارت، سب کچھ بنائے، تمہیں وجہ تراش خراش کو اتنا خوبصورت بنے، جو بنایا اس کا شکریہ، جو روح ڈالیا اس کا شکریہ، سب کرتا، پھر بھی نہیں کیا. کیا سمجھ میں آتا ہے میرے بھائیوں کہ یہ سب بےہودہ قسم کی باتیں ہیں، بےہودہ قسم کی باتیں. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں. اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے، آپ کے جیسا نہیں ہے، کائنات میں کسی کے جیسا نہیں ہے. وہ اسے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی ذات میں ہم غور و فکر نہیں کر سکتے، اللہ کی صفات میں غور و فکر کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا حی، اللہ سدا رہنے والے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اس میں تو غور و فکر کر سکتے ہیں. اللہ کی صفات میں غور و فکر کر سکتے ہیں. اللہ کی ذات کو ہم سوچ کر جو ہے وہ ایسا ہوگا، ایسی شکل ہوگی، یہ ہوگی، اللہ ہمارے دل و دماغ میں نہیں آ سکتا، ہم اسے سوچ نہیں سکتے. اس کی ذات ماورا ہے، پرے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ خواہ کی باتیں ہیں. بہت سے لوگ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ دھوکے میں ہیں آج. لیکن یہ زندگی اگر یہیں تک رہ جاتی تو پتھر کو خدا مان لیے، کسی کو مان لیے، اور زندگی گزر جاتی اور چلو ختم ہو جاتے. لیکن ایسا نہیں ہے، پھر دوبارہ پیدا ہونا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات کا خدا نہیں، خدا اس کائنات کا خدا ایک اللہ ہے. قرآن اس کو جگہ جگہ بیان کر رہا ہے، اس کی صفات خود اللہ کی ذات بیان کر رہی ہے. وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ الحی، جو سدا زندہ ہے، پہلے سے ہے، ہمیشہ رہے گا. بہت وہ پہلے سے ہے، شروع سے ہے. اب اس نے حضرت آدم کو بنایا، جنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا، مخلوقات کو بنایا، سب پیدا ہوئے. پھر ایک دن آئے گا سب ختم ہو جائیں گی، لیکن تب بھی وہ باقی رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. ذی الجلال ذو الجلال. تو جو ہے جو بھی روئے زمین پر جو کچھ بھی مخلوقات ہیں سب ختم ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا اور جو ہے صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ انسان کوئی قابل ذکر شے تھی ہی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان سے پہلے انسان کہاں تھا؟ بھی نہیں تھا. تو دیکھو انسان پہلے نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا. کس نے وجود بخشا؟ اللہ نے. اور ایک زمانہ آئے گا انسان اور مخلوقات نہیں رہیں گی، اللہ کی ذات رہے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ذات اللہ کی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی اسے موت نہیں آتی. اور جسے موت آ جائے اور جو پیدا ہو اور جو مرے، وہ کون نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں؟ خدا نہیں ہو سکتا. وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو خود پیدا ہو رہا ہے؟ اچھا اگر میں پیدا ہوا ہوں، مجھے پیدا کرنے والا کوئی چاہیے کہ نہیں؟ میں وجود میں آ رہا ہوں تو مجھے وجود بخشنے والا کوئی ہوا. تو اب وہ معلوم ہوا جو پیدا ہوتا ہے اور جو مرتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اگر وہ خدا ہے تو اس خدا کو بنانے والا ہے خدا ہوگا. سمجھ رہے؟ اب اس خدا کو جو بنایا وہ خدا کیسا بنا؟ لاسٹ میں کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسی ذات ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا. سمجھ رہے ہیں؟ جس کو کسی نے نہیں بنایا. تو اللہ کی ذات کیسی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی اسے موت اس کے قریب بھی نہیں جاتی، کبھی وہ جو ہے معدوم نہیں تھا اور معدوم بھی نہیں رہے گا. القیوم، قیوم کے معنی کیا؟ جو تھامنے والا ہے، تھامنے والا ہے، یعنی کائنات کا نظام چلانے والا، پوری کائنات کا نظام، زمینوں کا، آسمانوں کا، اور آسمانوں کے اوپر کا، زمین کے اوپر کا، زمین کے اندر کا، فضاؤں کا، جو ہے دریاؤں کا، جو کچھ نظام ہے یہ سارا نظام اللہ کے کنٹرول میں ہے. سورج کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، سیاروں کا نظام ہے، پانی کا نظام ہے، انسانوں کا، جانوروں کا، جنات کا، جو کچھ بھی نظام ہے سارا نظام خود وہ اللہ کی ذات چلانے والی ہے. تو پہلے تو وہ خود حی ہے،
اور دوسرا ساری مخلوق کو حیات دینے والا وہی، ساری مخلوق کو روزی دینے والا وہی، اور ساری مخلوق کا نظام چلانے والا وہی۔ آگے فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ یہ بھی گزشتہ میں سمجھا دیا تھا کہ اسے نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ اونگ کیا ہے؟ نیند سے ذرا پہلے، ذرا ہلکے درجے کی نیند آتی، ابتدائی درجے کی جو نیند ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اونگ۔ تو اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ جب اللہ پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں تو اللہ پاک سو نہیں سکتے، اللہ کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی۔ گزشتہ تفصیل سے سمجھایا تھا کہ یہ اونگ کا آنا، نیند کا آنا ایک کیا نام ہے، ایک یہ عیب ہے، ایک مجبوری ہے، عیب ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی کے ضمن میں سمجھایا تھا اللہ کھاتے بھی نہیں، اللہ پیتے بھی نہیں، اللہ سوتے بھی نہیں، اللہ اونگتے بھی نہیں، اللہ کو بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، ماں بھی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ سب مجبوریاں ہیں، مجبوریاں ہیں، عیب ہیں۔ انسان کو اس کی ضرورت ہے لیکن اللہ پاک کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی ذات ایسی ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، سب کا وہ مالک ہے۔ گزشتہ میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ کائنات میں کوئی ایک فرد بشر ایسا نہیں ہے، کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ یہ سب اس کا، یہ زمین اس کی، آسمان اس کا، یہ کائنات کا پورا نظام اس کا ہے۔ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ سب کچھ میرا ہے۔ زمین بھی میری، آسمان بھی میرا، اور زمین و آسمان کے مابین جتنی چیزیں ہیں، ان سے اوپر جتنی چیزیں، اس کے نیچے جتنی چیزیں، ان سب چیزوں کا مالک میں ہوں، میرے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ بھائی میں نے کہا یہ تپائی میری ہے، یہ قرآن میرا ہے، یہ موبائل میرا ہے، تو میرے علاوہ اگر کوئی اور ہے تو سامنے آئے گا حضرت آپ کیسے کریں، یہ میرا ہے، یہ تو میری تپائی ہے، یہ فلاں کی تپائی ہے، یہ تو بولتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ نے دعویٰ کیا یہ میرا ہے، کوئی اور دعوے دار اس کے مقابل میں ہے نہیں، اس لیے کہ کوئی اور جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے ہی نہیں۔ تو سب چیزوں کا مالک وہی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے کسی کی مگر اسی کی اجازت سے، یعنی کوئی شخص اس کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، شفاعت نہیں کر سکتا، سفارش نہیں کر سکتا، ہاں اس کی مرضی سے، اس کی اجازت سے کر سکتا۔ یہ بھی میں تفصیل کے ساتھ سمجھایا تھا کہ اللہ پاک کے سامنے کسی کو دم مارنے کا حق نہیں ہے، سفارش کرنے کا حق نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ ہاں جن کو اللہ پاک اجازت دے دیں اور جن کے بارے میں دے دیں، جن کو اجازت دے دیں، نبیوں کو اللہ پاک اجازت دیں گے۔ سب سے پہلی سفارش قیامت کے دن کون کریں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ واقعہ ابھی میں نے بتایا تھا، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، دوسرے نبیوں کے پاس جائیں گے، سب معذرت کر دیں گے، بالآخر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضور جا کر کے مختلف طریقے کی حمدیں اللہ پاک آپ پر القاء فرمائیں گے، اور آپ ان حمدوں کے ذریعے سے اللہ کی تعریف و ستائش کریں گے، اور جب جو اللہ چاہیں گے اللہ کہیں گے اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو کیا مانگنا ہے، اس وقت میں ادھر سفارش کریں گے۔ اس کے بعد حضرات انبیاء سفارش جو ہے حدیثوں میں قرآن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اللہ پاک انبیاء کو سفارش کا حق دیں گے، اور جو ہے حافظ قرآن کو، عالم دین کو، شہیدوں کو، اور اسی طریقے سے فرشتوں کو، اور بعض مختلف لوگ جو بچے، معصوم بچے، بے گناہ بچے بچپن میں مر جاتے ہیں، وہ سفارش کرتے ہیں۔ چنانچہ نابالغ بچوں کی جو دعا ہے اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے کیا بنا، شافع و مشفع، کہ ہمیں اسے کیا بنا دیجیے، ہمارے حق میں اسے سفارشی بنا دے اور اس کی سفارش قبول بھی کر لے۔ تو ان لوگوں کی سفارشیں اللہ قبول کر لیں گے، لیکن ان لوگوں کو سفارش بھی اللہ کی مرضی سے ملے گی، کا حق ملے گا، اس کے علاوہ کوئی اور سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو معبودان باطلہ کی، غلط پتھروں کی، مختلف چیزوں کی، مورتیوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہے تو یہ خدا
یہ ایک اللہ ہے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں, یہ اتنے ہزاروں بتوں کی جو ہم پوجا کر رہے ہیں نا, وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے دربار میں ہمارے حق میں سفارش کریں گے. اللہ پاک اس کی تردید فرما رہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. کوئی پتھر کی مورتی اور کوئی جو بت اور کوئی معبودان باطلہ میں سے کوئی معبود ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے دربار میں سفارش کرنے کی کوئی جو طاقت رکھتا ہو, گنجائش رکھتا ہو. نہیں, کسی کو سفارش کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا. بلکہ قرآن کہتا ہے کیا معلوم, انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, کہ تم یعنی مشرکوں سے اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں. اللہ پاک ان مشرکوں سے فرما رہے ہیں یہ جو تم غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو, مورتیوں کی پوجا کرتے ہو, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہو اور ان کے سامنے جو جا کر کے عاجزی کرتے ہو, تو تم کو اور تم جن کی پوجا کر رہے ہو دونوں کو ہم کیا کریں گے, جہنم کا ایندھن بنا دیں گے, جہنم میں جھونک دیں گے. خود ان عبادت کرنے والوں کو بھی اور ان بتوں کو بھی اللہ ڈال دیں گے. اب ان بتوں کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا, اس لیے کہ بیچارہ پتھر ہے, اس کا کیا قصور ہے. تراش کے اسے رکھ کر کے پوجا کر رہے, اس کے بس میں ہوتا تو 2 تھپڑ وہ مارتا, لیکن اللہ نے اسے بے جان بنایا. بیچارہ بے جان ہے پتھر, اب اسے بت بنا کے اس کی پوجا کر رہے, اس کی بھینٹ چڑھا رہے, اس کے سامنے نظر و نیاز کر رہے اور مانگ رہے, سب کچھ کر رہے ہیں. تو قیامت کے دن اللہ ان کو ڈالیں گے, ان جو پوجا کرنے والوں کو بھی اور جن کی پوجا کی جا رہی ان کو بھی ڈال دیں گے. کیوں ڈالنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ایک مثال دے کر بتاتا ہوں میں آپ کو. مثال کے طور پر یہ ایک آدمی کی کسی آدمی سے لڑائی ہو جائے, تو وہ کہے اچھا ٹھیک ہے ہمارے ابا کو بلا کے لاتا ہوں, یا کسی پہلوان کو بلا کے لاتا ہوں. گیا وہ پہلوان کو بلا کے لایا. کیوں لے کے آیا ہے؟ تاکہ جس کے ساتھ جھگڑا ہوا اسے مار کھلائے. اب وہ پہلوان کو جو بلا کے لایا نا, یہ شخص کیا کیا, اس کو بھی پکڑا اور اس پہلوان کو بھی باندھ کے دونوں کو پکڑ کے مارا. سمجھ رہے ہیں؟ جو شخص تھا جس سے جھگڑا تھا اسے بھی مار رہا ہے, اور جس پہلوان کو اسے مارنے لایا تھا اس کو بھی پکڑ کے مار رہا ہے. تو اب اس کو اور تکلیف ہوتی کہ نہیں؟ میں تو پٹ ہی رہا ہوں, میں جسے بڑا روڈی بول کر لے کر آیا تھا, بڑا دادا ہے یہ اور میرا دفاع کرے گا, مجھے بچا لے گا سمجھ کے لایا, اسے بھی مار رہا ہے. ویسے ہی یہ جو جن کی پوجا کر رہے ہیں نا, ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہمارے خدا ہیں, یہ ہمیں بچا لیں گے اور ہمیں اللہ کے سامنے وہ ہماری سفارش کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. اللہ پاک کیا کریں گے, قیامت میں ان لوگوں کو بھی ڈال دیں گے, ان کے بتوں کو بھی اٹھا کے ڈال دیں گے. لو انہی بتوں کی تو پوجا کرتے تھے, انہی کے پاس تو سفارش مانگتے تھے, انہی کے بارے میں کہتے تھے اللہ کے پاس بچا لیں گے, لو ہم نے ان کو بھی تمہارے ساتھ جہنم میں ڈال کے رکھا ہے. ایسا ہوگا. تو لہذا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, ایک تو اللہ کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. اور سفارش کس کے حق میں؟ گزشتہ سمجھایا تھا کہ سفارش کی سب سے پہلی شرط ایمان. کسی کافر کے حق میں سفارش نہیں ہو سکتی. جو شخص ایمان کے بغیر کفر پہ مر جائے اس کی کوئی سفارش نہیں, اسے کبھی جنت نہیں ملے گی, وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور اس کی کوئی نبی بھی سفارش نہیں کر سکتا, کوئی ولی بھی سفارش نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہاں لیکن اگر کوئی مسلمان ہے, بے دین تھا, نماز نہیں پڑھتا تھا اور گناہوں میں ملوث تھا, اس کے لیے سفارش ہو سکتی ہے, ہوگی بھی سفارش. چنانچہ ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ جب اللہ پاک جنت وہ فیصلہ فرمائیں گے, جنتیوں کو جنت میں ڈال دیں گے, جہنمیوں کو جہنم میں جھونک دیں گے, تو اس وقت میں اہل جنت جو ہوں گے نا وہ جنت میں جائیں گے. جب تک جنت میں جائیں گے نہیں خاموش رہیں گے, اس لیے کہ ابھی ان کو خود اپنی پڑی ہے ہمارا کیا ہونے والا ہے. جب جنت میں جائیں گے نا تو اس وقت میں ادھر ادھر دیکھیں گے, ارے ہمارا وہ دوست نظر نہیں آ رہا نا, فلاں دوست نظر نہیں آ رہا نا, فلاں دوست نظر نہیں آ رہا نا. اب اللہ سے وہ بندے کہیں گے, اب ان کو پکا گارنٹی ہو گئی ہم کیا ہو گئے, جنتی ہو گئے, اب نکالا نہیں جائے گا, اب نکالا نہیں جائے گا, پکا طے ہو گیا, یہ ہمارے ہیں, جنتی ہیں, ہمیشہ کے لیے اللہ راضی ہو گیا.
جب آپ معلوم ہو گیا کنفرم کہ اللہ راضی ہو گیا اور ہمیں جنت ہے، تو اب جنتی بھی کیا کریں گے؟ نخرے کریں گے اور اللہ سے ناز کریں گے اور اللہ پاک اس کی اجازت دیں گے۔ چنانچہ وہ کہیں گے، اے اللہ ہمارے بہت سارے دوست ساتھی ہمارے ساتھ رہتے تھے، وہ مسلمانوں میں سے تھے، لیکن یہاں جنت میں نظر نہیں آ رہی۔ تو اس وقت میں اللہ پاک کہیں گے کہ وہ لوگ دیکھو جہنم میں ہیں۔ تو یہ کہیں گے، اللہ ہمیں جنت میں اچھا نہیں لگ رہا، مزہ نہیں آ رہا، ہمیں ان ساتھیوں کو بھی آپ جنت میں ڈال دیجئے، ان کو بھی کیا کیجئے؟ جنت میں ڈالیے۔ اس وقت میں اللہ پاک ان لوگوں سے کہیں گے کہ جاؤ تم جن جن کو جانتے ہو ان کے حق میں سفارش کرو۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، ہم چاہے جتنے برے ہوں، ہمارا دوست کون ہونا چاہیے بھائی؟ اچھا ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے۔ اگر ہم جہنم میں بھی چلے گئے، خدا نہ خواستہ، اللہ ہماری سب کی حفاظت کرے، ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، چلے بھی گئے تو کسی حافظ قرآن سے، کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے، کسی ایک اچھے آدمی سے، نیک سے، صالح سے ہماری دوستی رہے۔ اس وقت میں وہ کہے گا، اللہ ہم درس قرآن میں جاتے تھے، وہاں بہت سے چہرے نظر آتے تھے، وہاں جو ایک ہمارے دوست رہتے تھے وہ یہاں نظر نہیں آ رہے۔ اے اللہ ہم جماعت میں جاتے تھے، وہاں ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہے۔ اور ہم فلاں جگہ جاتے تھے، تو یاد کرے گا کوئی نہ کوئی۔ اس لیے ہمارا دوست کون ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کسی برے سے ہم دوستی کریں، اس مقصد سے کریں کہ ہم اس کو کیا کریں؟ تھوڑا سا اچھا بنا دیں، اس مقصد کے لیے دوستی ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیے وہ اہل جنت کو اللہ اجازت دیں گے، جاؤ بھائی جن جن کے بارے میں تم سفارش کرنا چاہتے ہو کرو۔ اب وہ جائیں گے، کہیں گے اللہ دیکھیے یہ بھی ہمارا دوست ہے، یہ بھی ہمارا دوست۔ اب اس میں جو کافر دوست ہیں وہ نہیں، کافر دوست ہی نہیں ہو سکتا مومن کا، مسلمان کا، اسے قلبی محبت اور تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ دیکھو بھائی، مثال کے طور پر گھر میں 4 بچے ہیں، ایک بچہ باپ کا بہت سخت نافرمان ہے، باغی ہے، تو کوئی فرما بردار بچہ اپنے اس بھائی کو، اپنے باپ کو اتنا ستانے والے کو محبت کرے گا؟ اس سے نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے سارے بندوں کو روزی دی، روٹی دی، سب کچھ دیا، اور ان کو اچھی زندگی دی، کھانا کپڑا سب دیا، اور وہ اللہ کو پہچانے بغیر، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، تو اللہ کے باغی ہیں، ان سے ہمارا تعلق اور محبت نہیں ہو سکتی۔ ہاں ان سے اس طریقے کا تعلق ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں، ان کے حق میں کوشش کریں، ان کو راہ حق پر لانے کی کوشش ہم کر سکتے ہیں، اتنا تعلق تو رکھ سکتے ہیں، لیکن قلبی محبت نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ وہ ہمارے اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں، پیدا کرنے والے کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کا نہیں بنا وہ ہمارا کیا بنے گا؟ پیدا کرنے والے اللہ کو جو نہیں پہچانے وہ ہم دوست کو پہچانے گا؟ پڑوسی کو پہچانے گا؟ نہیں۔ اسی لیے ایک مسلمان سب سے اچھا شہری ہو سکتا ہے، سب سے اچھا پڑوسی ایک مسلمان ہو سکتا ہے، سب سے اچھا ایک انسان ایک مسلمان ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انسانیت مذہب ہے، خدا کی قسم نہیں، غلط۔ انسانیت ایک مذہب ہے، بڑا مذہب ہے، یوں واویلا مچا رہے ہیں آج بعض لوگ، غلط بات۔ مذہب اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو کیا ہے بھائی؟ صرف اسلام ہے، نجات اسی میں ہے۔ عیسائیت میں جو ہے نجات نہیں، کوئی ہندو بن جائے نجات نہیں، کوئی کمیونسٹ بن جائے نجات نہیں، بدھسٹ بن جائے نجات نہیں، اور چاہے وہ جتنا ننگا ہو۔ تھا نا ایک آدمی، ذرا کیا بولتے ہو؟ نہیں، گاندھی، ننگا رہتا تھا لیکن یعنی اوپر سے کپڑا نہیں پہنتا تھا، غریبوں کی جیسی مشابہت اختیار کر رہا، گویا کہ چاہے جتنا اچھا بن کے دکھائے، جتنے اخلاق برت کے دکھائے، لیکن وہ ایک جو کیا نام ہے، وہ خدا کا باغی، اللہ کو پہچاننے والا نہیں۔ اس لیے با اخلاق وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی معرفت رکھنے والا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا، جنتیوں کو اللہ اجازت دیں گے، نکال لو بھائی جسے جسے نکالنا، سب کو نکال لیں گے۔ اب اس کے بعد فرمائیں گے اللہ پاک کہ بھئی اور کوئی ہے تو نکال لو۔ وہ کہیں گے اللہ میں جتوں کو جانتا تھا میں نے نکال لیا، سب نکال لیں گے۔ اس وقت میں اللہ پاک جو ہے فرشتوں سے کہیں گے، اے فرشتوں
جاؤ جہنم میں دیکھو، کوئی کسی کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہو، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، داڑھی نہیں رکھتا تھا، اللہ سے قریب نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن دل میں کیا تھا؟ ایمان تھا۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے بھائیوں میرے، بہت بڑی دولت ہے۔ بغیر نماز کے بھی اگر ایمان ہو تو وہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ بول دیتے، کوئی کافر ہو، اس کے ذرا اخلاق بڑے اچھے دکھ رہے ہیں، کیا کی دکھ رہا ہے، تو بولتے تیرے سے تو انہیں اچھا بولتے۔ غلط بات۔ ایک مسلمان کے مقابلے میں کوئی کافر اچھا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسلمان چاہے جتنا گیا گزرا ہو، شرابی ہو، جواڑی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کے دل میں جو ایمان کی چنگاری ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ نجات کے لیے اصل مدار ایمان ہے، ایمان کے بغیر جو ہے نجات ہی نہیں ہے، اللہ کا باغ ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کسی کو کھلا رہا ہے، فروٹ دے دے رہا ہے، یہ دے دے رہا ہے، اخلاق برت رہا ہے، بہت اچھا پیار سے گفتگو کر رہا ہے، یہ بات بات پہ سوری کر رہا ہے، ایکسکیوز می کر رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ تو اخلاق برت رہا ہے، اللہ کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، تو وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے بھائی جو اللہ کا نہ ہو؟ تو اس لیے مسلمان کو کبھی گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے جتنا معمولی ہو۔ تو دیکھو اللہ پاک کہیں گے فرشتوں سے نکال کے لاؤ، سب نکال لیں گے، پھر فرشتے آئیں گے تو اللہ فرمائیں گے بھئی سب کو نکال لیا۔ اب اللہ پاک فرمائیں گے ابھی بھی کچھ باقی، جن کا ایمان فرشتوں کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب اللہ پاک کیا کریں گے؟ اپنا دستے رحمت جہنم میں ڈالیں گے اور اس میں سے ایک مخلوق کو اٹھا کے جنت میں ڈال دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ان کا وہ لوگ تھے جن کو کوئی مسلمان پہچان بھی نہیں رہا تھا، جن کو فرشتے، جن کا ایمان اتنا معمولی تھا اور بہت کمزور تھا کہ وہ فرشتوں کو بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ پاک جانتے ہیں وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے اور اللہ کی توحید کے قائل تھے اور اللہ کو مانتے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ نفس کے تقاضوں سے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر لیا۔ دیکھو ایک مسلمان جو گناہ کر لیتا ہے نا، وہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے اگینسٹ کھڑے ہو کے کرتا کیا؟ میں نماز نہیں پڑھا تو اللہ کیا کر لیتا ہے؟ ایسا کوئی بولے گا بھائی؟ نہیں پڑھتا، اے اللہ میں نماز نہیں پڑھتا، کیا کر لیتی تمہیں؟ ایسا بولے گا؟ کوئی بھی نہیں بولے۔ ایسا بولے گا تو پکا کافر ہے۔ ایک مسلمان نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، روزہ کیوں نہیں رکھ رہا، دین پہ کیوں نہیں چل رہا؟ اس لیے نہیں چل رہا ہے کہ شیطان بہکا دیا، اسے نفس بہکا دیا ہے، بقیہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ کیسے معلوم ہوگا بھائی؟ اس کے سامنے اللہ کے خلاف بول کے دیکھو، گالی دے کے دیکھو، کوئی دے نبی کو گالی دے کے دکھائے، اسلام کے خلاف بولے، کیا کرے گا وہ ہوگا بڑا بے نمازی، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں، دیکھنے میں مسلمان نہیں لگتا، لیکن جو نبی کے خلاف بولے گا نا اس کی زبان کھینچ لے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ زبان کھینچ لے گا۔ اللہ کے خلاف بولے گا تو اٹھ کے مار دے گا۔ ایک شاعر تھے، ان کا واقعہ یاد نہیں آ رہا ہے، تو وہ شاعر نشے کی حالت میں تھے، تو اس وقت میں کسی نے کوئی بے دینی کی بات کہی، وہ واقعہ یاد نہیں آ رہا، تو بے دینی کی بات کہی تو اس وقت میں بھی نشے کی حالت میں انہوں نے کہا ارے کیا میرا ایمان تو ختم کرنا چاہتا ہے؟ یعنی نشے کے عالم میں بھی اسے اس کی مسلمانی یاد ہے۔ نشے میں آدمی کو ماں بہن کا فرق بھی نہیں معلوم ہوتا، لیکن وہاں بھی اسے اللہ کی پہچان ہے، اللہ کو جانتا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے ایمان۔ تو دیکھیے اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے پاس سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی مرضی سے۔ سفارش کون کریں گے؟ چند لوگ، اور اس میں سفارش کس کی ہوگی؟ جس کے پاس ایمان ہوگا۔ ایمان ہوگا تو اس کے حق میں سفارش کی گنجائش ہوگی، ایمان نہیں، سفارش اس کی نہیں ہو سکتی۔ ہاں ایمان ہے تو اس کے علاوہ اب اللہ پاک اجازت دیں گے، عام مومنین جو سفارش کریں گے، مختلف لوگ سفارش اس کی کریں گے۔ آگے کا مضمون جو بیان کرنا تھا، لیکن پچھلا جتنا ہوا وہ ہی پہ آ کے رک گئی پھر گاڑی، لیکن چونکہ زیادہ تر لوگ گزشتہ ہی کے نئے لوگ ہیں، اس وجہ سے دوبارہ کچھ باتیں میں ان کو دہرا دیا۔ اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سمجھائے اور اللہ کی توحید کو سمجھنے کی اور اللہ کے توحید پر موت تک قائم رہنے کی
اور جب ہماری موت آئے تو ایمان پر مرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین حمد یعفی نعمہ کافی مزیدہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہم بے شک گنہگار سیاہ کار اور بدکار ہیں، اے اللہ ہم نے بہت گناہ کر لیے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ شیطان کے دھوکے سے بچا لیجئے، نفس کے دھوکے سے بچا لیجئے، اے اللہ ہم سب کو پکا مومن بنا، جب تک زندہ رہے اسلام پر قائم فرما، جب موت آئے تو ایمان پر موت عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، قرض داروں کی قرض کی ادائیگی کی صورتیں اور شکلیں پیدا فرما، اے اللہ جو دنیا سے ہمارے بھائی ہمارے رشتہ دار دوست احباب مسلمانوں میں سے جو بھی رخصت ہو گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما، اے اللہ ہر خیر عطا فرما، ہر بھلائی عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی مصیبت و پریشانیوں سے آفات سے ہماری حفاظت فرما، عالم اسلام میں تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، مردوں کی عورتوں کی بچوں کی بوڑھوں کی جوانوں کی سب کی حفاظت فرما، اے اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد فرما، نصرت فرما، اے اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما، اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مجاہدین کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بھائی مظلوم ہیں پریشان حال ہیں ان کی دستگیری فرما، ان کی مدد فرما، نصرت فرما، اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تبارک وتعالی علی خیر خلقہ محمد برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔